تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جے 70 روپیہ بنا لو، ٹھیک؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بے شک۔ اور یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور آہ وہ آنکھ کے ناکامی تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکامی تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اور جان و دل ہوش خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، درود شریف بہت بڑا نایاب خزانہ، بے شک اتنا نایاب خزانہ ہے، حدیث کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی درود شریف بھی دنیا کی ایک نایاب دولت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت جبریل امی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے، بلبل سدرا طائر سدرا، ذرا جبریل امی بتاؤ کیا منظر دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے، یا رسول اللہ جب معراج کی رات میں آپ کو لے کر چلا، جب آپ کو لیے جا رہا تھا، آپ کی سواری کا گزر ہو رہا تھا، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو پہلے آسمان کے اوپر ایک تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ فرشتہ تخت شاہی پر بیٹھا ہے اور 70,000 فرشتے چاروں طرف سے اس کی خدمت میں لگے ہوئے، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتے۔ فرمایا اس کے ارد گرد اس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اے اللہ کے نبی، وہ جو بھی سانس لیتا تھا اللہ تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں فرشتہ پیدا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ہر سانس کے بدلے میں اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تھا۔ میں یہاں تک کہ آج میں جب اس جگہ پہنچا، اے اللہ کے حبیب آسمان کی بلندیوں سے گزرنے کی آج بھی میں چاہتا تھا کہ آسمان کی طرف تشریف لے جاؤں، تو میں جب دیکھ چلا تو جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک میدان پر ایک شخص پڑا ہوا آہ و بکا کر رہا ہے، چیخ اور چلا رہا ہے، عجیب طریقے کی اس کی آوازیں ہیں، وہ بہت چیخ چلا رہا تھا۔ اے اللہ کے محبوب، میں نے اس کی آواز سنی اور آواز سننے کے بعد میں اس کے پاس پہنچا، اس کو تلاش کیا، دیکھا تو وہ آہ و بکا کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ میں نے اس سے جانے کے بعد کہا، اے شخص ذرا یہ تو بتا دے، اے فرشتے، اس دن میں جب گیا تھا پہلے آسمان کی طرف، میں نے تجھ کو تخت شاہی پر بیٹھا ہوا دیکھا تھا، تیرا حال یہ تھا، تیرا مرتبہ یہ تھا، تیرا مقام یہ تھا کہ 70,000 فرشتے تیری خدمت میں لگے ہوئے تھے، آج یہ تیرا کیا حال ہے؟ اللہ کیسے تجھ سے اتنا ناراض ہو گیا؟ اللہ کیوں تجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ آسمان سے پھینک کر تجھے زمین پر پہنچا دیا اور پھر اس طرح سے تو گرد و غبار میں آلودہ ہے، تیرے جسم سے پر بھی غائب ہو گئے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے جبریل امین، میں کیا بتاؤں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کیا بتاؤں، مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے پر بھی چھین لیے ہیں اور میرا مقام بھی گرا دیا ہے۔ آج میں خاک چھان رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی دن سے توبہ کر رہا ہوں، مگر میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اے جبریل امین، میری طرف سے تم ہی پروردگار سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرما لے اور مجھے معاف کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ تیری غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے زمین پر پھینک دیا؟ تو اتنی شان و شوکت والا تھا، اتنے مرتبے والا تھا، اتنا عظمت والا تھا کہ 70,000 فرشتے تیری خدمت کرتے تھے، آج تجھ کو زمین پر کیوں پھینکا گیا؟ تو اس نے کہا، جبریل امین، معراج کی رات میں جب تم رسول پاک کو لیے جا رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی سواری کا گزر ہوا، میں اس تخت شاہی پر بیٹھا تھا، تو میں نے اللہ کے محبوب کی اس سواری کی عظمت نہ کی، اس کی قدر نہ کی، میں اپنی شان و شوکت میں محو رہا، میں اپنی شان و شوکت میں ڈوبا رہا، بس اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا اور پروردگار عالم نے مجھے تخت شاہی سے پھینک دیا، اللہ نے مجھے گرا دیا اس مقام سے، یہاں تک کہ میرے پر بھی غائب ہو گئے، اب میں اڑنے والا بھی نہیں رہا، جانے والا بھی نہیں رہا، مجبور ہو کر اسی دن سے اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، مگر آج تک میری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل امین سے عرض کرنے لگا، اے جبریل امین، آپ ہی میرے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب اس نے مجھ سے کہا تو میں اپنے مولا کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرنے لگا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ بلبل سدرہ فرماتے ہیں، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے خالق و مالک، تو نے اسے ایسا مرتبہ عطا کیا اور آج اسے اس زمین کی پستی میں ڈال دیا، میرے مولا تیرا وہ نوری فرشتہ تجھ سے توبہ کر رہا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، ایک زمانہ ہو گیا تجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو سارے مقاموں کو بلند کرنے والا بھی ہے اور تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بلبل سدرہ، طائر سدرہ، تم نے اگر زبان کھولی ہے تو جاؤ اس فرشتے سے کہہ دو، اگر معافی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، مرتبہ پھر سے چاہتے ہو، جب تک وہ میرے محبوب پر درود نہیں پڑتا اس وقت تک میں اسے معاف نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत माशाअल्लाह। मैं उसे माफ नहीं करता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं बस तशरीफ ले गया, मैंने उस फरिश्ते से जाने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते, सुन सुन, अल्लाह की बारगाह में मेरे रब का फरमान है, अगर माफी चाहता है, नजात चाहता है, तो उनके अल्लाह के महबूब पर दुरूद पढ़। इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, बस उसने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह के महबूब, उसने आप पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। जैसे ही वो दुरूद पढ़ने पे लग गया, मैं खड़ा रहा, मैं देखता रहा कि उसके पर जमना शुरू हो गए, उसके पर निकलना शुरू हो गए। उसने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला ने उसके परों को सलामत कर दिया, उसके सारे पर जम गए, अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। वो फरिश्ता फिर वहां से उड़ा और उसी आसमान के तख्ते शाही पे जाके फिर बैठ गया। ऐ अल्लाह के नबी, अब आप जरा अंदाजा लगाएं, बताने का मकसद ये है कि जो फरिश्ता सिर्फ नबी की सवारी का अदब ना करे, तो अल्लाह ताला उस नूरी फरिश्ते को जमीन पर इस तरह जलील करके जमीन पर डाल दे। तो तुम अंदाजा लगाओ, जिस सीने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत निकल जाएगी, वो सीना कैसे रब की बारगाह में कबूल किया जा सकता है? वो अल्लाह का बंदा रब की बारगाह में कैसे कबूल किया जाएगा? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें और आपको सबको ये चाहिए कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, नबी की अच्छी मोहब्बत होना चाहिए। जब नबी की अच्छी मोहब्बत होगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज हम दोनों जहान में कामयाब होंगे। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुबीन में इरशाद फरमाता है, परवरदिगार आलम फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मोमिनो, अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। ये अल्लाह का अज़ीम एहसान है तुम पर कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी नेमतें आपको अता फरमाई। ऐसी कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने तुम्हें नहीं दी? सारी नेमतें अल्लाह ने हमें और आपको दी। अरे यार, एक एक चीजें नहीं, कायनात में जिस चीज की तरफ भी निगाह उठाओगे, अपने जिस्म की तरफ देखो, अपनी औलाद की तरफ देखो, अपने मकान की तरफ देखो, अपने जायदाद की तरफ देखो, ये सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। अल्लाह रब्बुल इतनी नेमतें देने के बाद ये नहीं फरमाया, मेरे बंदे ख्याल करके मैंने तुझे कैसा बनाया है। ऐ मेरे बंदे, अपने हुस्न जमाल की तरफ देख। वो सहाबा सिर्फ थे, यकीनन सहाबा का इश्क ऐसा था, सहाबी वाकई ऐसे इश्क वाले थे कि जब तारीख पढ़ो तो दिल बेचैन हो जाता है। वाह रे अल्लाह के नबी के सहाबी, कैसा प्यार था आकाए दो जहां से, कैसी मोहब्बत थी उनकी। सुबह को जंग होने वाली है, सुबह को मैदान जंग में जाने वाले हैं, दो सहाबी आपस में मशवरा करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी के चाहने वालों, चलो चलो चलते हैं। हम लोग दाखिल होते हैं मस्जिद नबी में और आज दुआ मांगेंगे। एक आदमी दुआ मांगेगा, दूसरा आमीन कहेगा, एक दुआ मांगेगा, दूसरा आमीन कहेगा। ये तय किया और मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। फरमाया सुबह को मैदान जंग में चलना है, हो सकता है जान बचे या न बचे, रसूल पाक पर हमारी जानें कुर्बान हो जाए। आज की रात की तन्हाइयों में चलने के बाद आकाए दो जहां की बारगाह, अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग ले। दोनों सहाबी जा रहे हैं और जाने के बाद मस्जिद नबी में दाखिल हुए। सारा मदीना तो मीठी नींद सो रहा था, मगर मुस्तफा जाने रहमत के दो सहाबी चहीते मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, दुआ कर रहे हैं। अर्ज करते एक दुआ मांग रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, सुबह की सफेदी जब नमूदार हो, इस्लाम हमें आवाज दे, हम अपनी जिंदगी को लेकर इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए तैयारी करें। मेरे परवरदिगार, जब हम वहां पहुंचे तो हमारा आमना और सामना दुश्मनी इस्लाम से हो, उधर से वो बढ़े, इधर से हम बढ़े। ऐ मेरे परवरदिगार, दोनों का
آمنا سامنا ہو جائے، دونوں کی طرف کی تلواروں کی جھنکاریں ہوں اور دونوں طرف سے حق و باطل کا معرکہ شروع ہو جائے، پروردگار عالم میں تلوار اٹھاؤں دشمنوں کا صفایا کر دوں۔ دوسرا کہہ رہا تھا آمین۔ وہ کہتے ہیں میرے مولا پرچم اسلام کو ہم لہرا دیں، ادھر وہ کہہ رہے تھے آمین۔ عرض کرتے ہیں میرے پروردگار تاکہ اس میدان جنگ میں اسلام کا بول بالا ہو جائے، وہ کہہ رہے تھے آمین۔ اس طرح سے دعائیں ایک مانگتا چلا گیا، اے اللہ فتح کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہو، دنیا جانے یہ اسلام کے چاہنے والے ہیں، دنیا مانے یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اے میرے پروردگار۔ تو وہ کہہ رہے تھے آمین۔ انہوں نے کہا میری دعا پوری ہو چکی، اب تم اپنی دعا کرو، میں آمین کرتا ہوں۔ اب ایک صحابی پھر دوسرے بیٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، میرے پروردگار ادھر سے حق بڑھے ادھر سے باطل بڑھے، دونوں آمنے سامنے ہو، جب دونوں حق و باطل کا معرکہ سامنے ہو جائے میرے پروردگار، ادھر سے دشمن اپنی اسلام کی دشمنی والی تلوار اٹھائے، ادھر سے حقانیت کی تلوار اٹھے، دونوں طرف سے آمنا سامنا ہو جائے، جب دونوں میں مقابلہ ہو جائے میرے پروردگار، جب دشمن رسول دشمن اسلام ہم پر تلوار چلائے میرے مولا میری ناک کٹ جائے۔ دوسرا کہہ رہا تھا آمین۔ پھر تیسرا دعا کر رہے تھے، میرے پروردگار میں تیزی کے ساتھ اسلام کی محبت میں جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ دشمن کی تلوار آئے میرے کام کٹ جائیں۔ عرض کیا آمین۔ کہا مولا دشمن تلوار چلائے تو میرے بازو کٹ جائیں، وہ کہہ رہے تھے آمین۔ عرض کیا اے اللہ دشمن تلوار چلائے میرے چہرے پہ لگے، چہرے کی رنگت بگڑ جائے، وہ کہہ رہے تھے آمین۔ کہنے لگے میرے پروردگار پھر وہ تلوار چلائے میری گردن پہ مارے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے، وہ کہہ رہے تھے آمین۔ جب دعا مانگ چکے تو اس کے بعد ایک صحابی عرض کرتے ہیں، اے مانگنے والے ذرا تم یہ تو بتا دو، ایسی دعائیں نہیں مانگی جاتی جیسی تم دعائیں مانگ رہے ہو، تم نے کیسی دعا مانگی ہے؟ فتح و نصرت کی دعا مانگنا چاہیے، تمہیں کامیابی کی دعا مانگنا چاہیے۔ اس نے فرمایا کامیابی کی یہی دعا ہے، اس لیے کہ جب میں میدان محشر میں جاؤں، جب میدان قیامت میں پہنچوں تو میرا پروردگار مجھ سے میدان جنت میں کہے، میرا مولا مجھ سے کہے ہم نے تجھے اچھے کام دیے تھے، ہم کہیں مولا دیے تو نے تھے تیری راہ میں کٹا دیے، ناک تو نے دی تھی تیری راہ میں کٹا دی، چہرہ تو نے خوبصورت بنایا تھا تیری راہ میں بگڑوا دیا، بازو تو نے دیے تھے تیری راہ میں کٹا دیے، سر تو نے دیا تھا تیری راہ میں کٹا دیا، مولا یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہوئے ہیں سب تیری راہ میں ہوئے، امانت تیری تھی ہم نے تجھے واپس کر دی۔ پروردگار فرمائے گا اے میرے چہیتے، اے میرے شہید سن، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا انعام یہ ہے کہ میری امانت تو نے مجھے واپس کر دی ہے، تیرا پروردگار تجھے جنت میں آزاد چھوڑتا ہے، جا جنت کے جس حصے میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا حکیم اللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے اندر یہ کوئی حوصلہ نہیں پایا جاتا، کوئی ذوق و شوق نہیں پایا جاتا، کوئی محبت ایسی نہیں پائی جاتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نے آپ کو بتایا محبتیں وہ تھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن بتایا تھا میں نے آپ کو کہ کیا محبت تھی، کیسی وہ محبتیں تھیں کہ حج جانے کے بعد بھی پوچھتے تھے حضرت اویس کرنی، اے حاجی تم حج بیت اللہ کے لیے گئے ہو، تم حج بیت اللہ میں تشریف لے گئے ہو، آقا دو جہاں کو دیکھا ہے؟ فرماتے ہاں ہم نے آقا دو جہاں کو دیکھا ہے۔ وہ ویسے کرنی دیکھنے والوں کے منہ کو چوم لیتے تھے، عرض کرتے تھے کیوں چوما جا رہا؟ فرمایا ان آنکھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں، ان آنکھوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے، ان آنکھوں نے گنبد خضرا دیکھا ہے، ان آنکھوں نے رسول پاک کو دیکھا ہے، اس لیے چوم لیتے تھے۔ آج اگر کوئی چوما چاٹی نبی کے نام کی کر دیتا ہے تو لوگ شرک و بدعت کے فتوے لگانے لگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سمجھ پیدا کرو
ہو نبی کے بغیر کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ہو یہاں کوئی اختلافی باتیں نہیں، کامیابی اگر ہے تو صرف رسول پاک کی محبت میں ہے، اگر نبی کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ صرف محبت رسول میں ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں خدا کا محبوب بلائے کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، حاضر ہو جاؤ۔ تو نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ جب تمہیں بلائے کسی بھی حال میں ہو حاضر ہو جاؤ۔ حضرت صحابی رسول حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، عرض کرتے میں حالت نماز میں تھا، اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کام اور کیا ہوگا، نماز اہم الفرائض ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے میں حالت نماز میں تھا، حالت نماز میں جانے کے بعد میں نے جیسے ہی نیت باندھی اور نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، آقا دو جہاں نے مجھے آواز دی، محبوب خدا نے مجھے آواز دی، جب میں نے آواز میرے کانوں تک آئی مگر میں یہ سوچتا رہا ایک طرف اللہ کا فرض ادا کر رہا ہوں، ایک طرف بارگاہ خدا بندی کی نماز پڑھ رہا ہوں، دوسری طرف مصطفیٰ جان رحمت کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا رہا، جب نماز میری ختم ہو گئی بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعید بن معلہ تم کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں حالت نماز میں تھا۔ اے اللہ کے حبیب آپ آواز دے رہے تھے، میرے کانوں میں آواز جا رہی تھی مگر میں حالت نماز میں تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید بن معلہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا اللہ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں خدا کا محبوب بلائے کسی بھی حال میں ہو چھوڑ دو وہیں سے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اب مقام صحابی دیکھو، صحابہ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی کس کی مانو گے؟ میں یہ کہتا ہوں مولانا لوگوں کے اس طرح کے چکر میں نہ پڑو جب تک وہ حدیث نہ سنا دے، جب تک وہ قرآن نہ سنا دے، ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رب کا فرمان کہہ رہا ہے، تفسیرات کہہ رہی ہیں کہ سنو حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جب 4 رکعت کی نیت باندھی ہو 2 رکعت ادا کر چکے ہو، 2 رکعت باقی رہ گئی ہے، اگر نبی پکار دیں تو وہیں سے نماز چھوڑ دو، نماز کے پیچھے نہ لگو، وہیں نماز چھوڑ دو جہاں سے نبی کی آواز آ جائے۔ ارشاد فرمایا 4 رکعت کی نیت باندھی ہے، 2 پڑھ چکے ہو، 2 باقی ہیں، نبی کی آواز آئے چھوڑ دو، محبوب خدا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت سعید بن معلہ فرماتے یہی تک نہیں، نبی تمہیں بازار بھیجے بازار چلے جاؤ، نبی جو سامان منگائے سامان خریدو، جاؤ بازار میں وہ سامان خریدو، اور سامان لینے کے بعد تمہیں پورب جانا پڑے پورب چلے جاؤ، اتر جانا پڑے اتر چلے جاؤ، دکھن جانا پڑے دکھن چلے جاؤ، پچھم جانا پڑے پچھم چلے جاؤ، اور سامان خریدو، خریدنے کے واپس محبوب خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہاں احمد رضا کی بات نہیں، کسی مولانا کی بات نہیں، اس صحابی کی بات ہے جو سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، جو نبی کو دیکھ رہے تھے، جو اللہ کے حبیب کو دیکھ رہے تھے، وہ صحابی ہیں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری دو، نبی نے جو سامان منگایا ہے وہ سامان لانے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ میرا نبی جب سامان لے لیں اور تمہیں جانے کی اجازت دے دیں تو حضرت سعید بن معلہ فرماتے ہیں نیت بدل کر مت باندھنا، نہ تمہاری نیت ٹوٹی ہے نہ تمہاری نماز خراب ہوئی، وہیں سے پڑھنا شروع کر دو جہاں سے چھوڑ کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا عشق دیکھو، صحابی رسول بتا رہے ہیں نبی کی محبت میں اتر جانا پڑے چلے جاؤ، اگر تم کھڑے کھڑے بھی اگر چہرہ گھما کے اتر دیکھو گے نیت چلی جائے گی، دکھن دیکھو گے نیت چلی جائے گی، پیٹھ کے پیچھے دیکھ لو گے نیت چلی
चली जाएगी। अरे नियत बंधी है तो अब तुम्हें आगे ही देखना होगा, सामने ही देखना होगा, इधर उधर देखने से नियत टूट जाएगी। और अगर कदम बढ़ा के चले तो कहाँ नमाज बाकी रह जाएगी। मगर फरमाते हैं ये तुम ना नबी की तरह हो ना नबी के मकाम की तरह हो। जो नबी का मकाम है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए सईद बिन मुअल्ला फरमाते हैं नबी जहां भेजे चले जाओ, पलट कर आ जाओ। जब नबी तुम्हें वापसी की इजाजत दे दे तो वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, जहां से पढ़ के आए थे वहीं से शुरू कर दो। ना तुम्हारी नियत टूटी है ना तुम्हारी नमाज खराब हुई। तो इसलिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो दुनिया में किसी का मकाम नहीं, बेशक हक है, सुभान किसी का भी मकाम नहीं। तो मकाम मुस्तफा हमें पहचानना है, मकाम मुस्तफा को हमें जानना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद ना पढ़े उससे बड़ा बखील कोई नहीं, कोई नहीं, बेशक सुभान अल्लाह, उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं। अल्लाह के नबी, इसमें फिरके वाली बात नहीं, ना देवबंदियत न बरेलवियत वाली, ये ठोस हदीसें, वो मजबूत हदीसें पाक हैं जो अल्लाह के नबी ने खुद बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे बड़ा बखील कोई नहीं जो मेरा नाम सुने और फिर मुझ पर दुरूद न पढ़े। इरशाद फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, जो मुझ पर दुरूद का विर्द रखे उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाएगी। इरशाद फरमाते हैं बुजुर्गान दीन अइम्मा मुज्तहिदीन ने इरशाद फरमाया कि सुन, घर में बरकत चाहता है तो नबी पर दुरूद पढ़, अगर मुसीबत से बचना चाहता तो नबी पर दुरूद पढ़, आफत से बचना चाहता नबी पर दुरूद पढ़, किसी शैतान से बचना चाहता है नबी पर दुरूद पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दुरूद की वो अजमत है कि नबी पर जो दुरूद पढ़ लेता है सारी मंजिलें उसकी आसान हो जाती है, उसके घर में खैर बरकत हो जाती है, उस पर रहमतों का नुज़ूल हो जाता है, उस पर बरकतों का ज़हूर हो जाता है। इसलिए हमें और आपको सबसे ज्यादा सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ही बता दीजिए कि हम अपनी रात और दिन का कितना हिस्सा दुरूद पाक के लिए मुतय्यन कर लें। अल्लाह के नबी फरमाते जितना चाह कर ले। उसने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात दिन का चौथाई हिस्सा। मेरे आका फरमाते जितना चाह कर ले, इससे ज्यादा कर लेगा तो और फायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आधा वक्त गुजार दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं जितना कर ले उतना तेरा फायदा है, और अगर बढ़ा लेगा तो अल्लाह और ज्यादा तुझे अजर अता फरमाएगा। उसने कहा या रसूलल्लाह क्या रात और दिन का अमल दुरूद पाक ही बना लूं? तो मेरे आका फरमाते फिर तुझे जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जब तेरा ये अमल हो जाएगा तो तुझे जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ने का जब ये कमाल है तो मुस्तफा से मोहब्बत का कमाल क्या होगा, नबी की अजमतों का कमाल क्या होगा, नबी की फिर शान व शौकत का कमाल क्या होगा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं बहुत जलीलुल कद्र के अल्लाह के वली हैं जो गौसे आजम से पहले हैं, जिन्हें जुनैद बगदादी कहा जाता है। क्या नाम है उनका? जुनैद बगदादी। फिरका कोई नहीं, सब जानते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं गौसे आजम से भी पहले जिनका नाम है जुनैद बगदादी। और ये जुनैद बगदादी अल्लाह वाला उसी को कहते हैं जिसके दिल में सबका दर्द हो। दुनिया ये भी जानती है कि जुनैद बगदादी बगदाद के सरकारी पहलवान थे। इतने ताकतवर, इतने कुव्वत वाले, इतने शान वाले, इतने मर्तबे वाले कि जब अखाड़े के मैदान में उतारे जाते तो दुनिया का कोई पहलवान जुनैद बगदादी के हाथों पे हाथ रखने के लिए तैयारी नहीं था। जानता था कि जुनैद बगदादी का मुकाबला करना किसी पहलवान के बस की बात नहीं। जुनैद बगदादी एक दिन बगदाद में जब उतारे गए कि है कोई दुनिया में ऐसा जो मेरे जुनैद से कुश्ती लड़ ले, तो कोई नहीं उतरा। एक दुबला पतला शख्स था, दौड़कर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उसने जुनैद बगदादी के हाथों पे हाथ रख दिया। जैसे ही सरकारी लोगों ने, सरकारी कर्मचारियों ने उनकी शक्ल सूरत देखी, उनका कदो कामत देखा, उनका दुबला
پتلا پن دیکھا، ان کو پکڑا اور پکڑ کر باہر کھینچ کر اکھاڑے سے باہر کیا، کہا کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ اپنا جسم دیکھو، پھر جنید بغدادی کا مقابلہ کرو، جس جنید بغدادی سے دنیا میں کوئی لڑنے والا نہیں، تو اپنا شکل و شباب دے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ کون ہے، اس لیے جنید بغدادی سے مقابلے کے لیے اب انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، اس کے بعد وہ ہٹا دیے گئے، دوبارہ پھر جنید بغدادی کو گھمایا گیا، وہی دبلے پتلے آگے بڑھے، پھر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، دوبارہ پھر انہیں دوبارہ ہٹایا گیا، دوبارہ پھر جب جنید بغدادی کو گھمایا گیا تو انہوں نے پھر ہاتھ رکھ دیا۔ اب جنید بغدادی کی کشتی لکھ جاتی ہے، تاریخ متعین ہو جاتی ہے، آج تک کسی نے جنید بغدادی کی کشتی نہیں دیکھی، اس لیے کہ جنید بغدادی سے آج تک کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے، اس لیے فرمانے لگے کہ سنو جنید بغدادی کی کشتی دیکھنا ہے۔ آج جنید بغدادی کی کشتی دیکھنے کے لیے سارے لوگ بغداد کے اندر تیار ہیں، اب تیار ہیں، دن متعین کر دیا گیا، دن متعینہ پر حضرت جنید بغدادی کو اکھاڑے میں لایا گیا۔ اب اس کا انتظار ہو رہا تھا جو مقابلے کا پہلوان اپنی کشتی لکھا کے چلا گیا تھا، دیکھا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہے ٹائم ہونے کے قریب ہے، اس لیے لوگ کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت دھوکہ کھلا گیا، وہ آنے والے نے دھوکہ کیا ہے تمہارے ساتھ، جنید بغدادی کے ساتھ کون لڑے گا؟ اس نے تمسخر کیا ہے، اس نے مذاق کیا ہے، اب وہ آئے گا نہیں، ٹائم ہونے والا ہے، مجلس کو ختم کرو، لوگوں کو ہٹاؤ اور سب یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ کوئی کہنے والے کہہ رہے تھے ابھی نہیں ہٹایا جائے گا، ابھی کچھ لمحے باقی ہے، جب تک لمحے پورے نہ ہو جائیں ہو سکتا ہے کوئی کسی مصیبت کا مارا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جب دیکھا تو آگے سے اٹھتی ہوئی ایک گرد نظر آئی، جیسے ہی گرد و غبار کو اڑتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، یہ گرد اٹھتی ہوئی ریگستان سے جو نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کسی مصیبت کا مارا جنید بغدادی کے مقابلے کا وہی پہلوان آ رہا ہو۔ چند لمحہ گزرے، دیکھا تو بھاگتے ہوئے پیدل وہی شخص چلا رہا ہے جو جنید بغدادی کے مقابلے میں کشتی لڑنے کے لیے لکھا گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے آئے اور جب اتنے بھاگتے ہوئے آئے تو کہنے لگے جلد میں مجھ سے دیر ہو گئی، کسی وجہ سے میں پھنس گیا تھا، مجھے دیر ہو گئی، جلدی کرو جنید بغدادی سے کہو تیار ہو کہ میدان میں آئے، پہلے میں کشتی لڑ لوں۔ اب کشتی کے لیے میدان میں اترنے کے لیے لوگوں نے کہا بھاگ کر آیا ہے، دبلا پتلا بھی ہے، حالت کمزوری بھی ہے، تھوڑا سا موقع دے دو ٹھہر جانے کا بھی، اب تو جنید بغدادی کی کشتی ہو ہی جائے گی۔ لوگ کہہ رہے تھے ابھی تک تو یہ شک تھا کہ وہ نہیں آئے گا مگر ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، جب تو جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب سب روک رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی اپنی سانسیں لے لو، تھوڑا پانی پی لو۔ انہوں نے کہا پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے مقابلہ ہو جائے، پہلے کشتی ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی کو مقابلے میں اتارا گیا، اب وہ دبلا پتلا شخص قریب آتا ہے، جنید بغدادی سے کہا جنید بغدادی داؤ نہ لگانا، پہلے اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دینا۔ حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی ہاتھ ملایا اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے، لے جانے کے بعد انہوں نے کہا اے جنید بغدادی میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں آل رسول ہوں، آل رسول، میرے بچے کئی دن کے فاقے سے ہیں، راستہ کوئی نہیں چمک رہا ہے، نہ کہیں مزدوری لگ رہی ہے، نہ کہیں رزق چمک رہا ہے۔ اے جنید بغدادی میں صرف اس لیے مقابلے میں تمہارے لیے اترا ہوں، اس لیے آیا تھا کہ اگر تم نے میری بات سن لی ہے، اگر تم نے میری بات مان لی، اگر اس اکھاڑے میں تم گر گئے تو مجھے انعام و اکرام مل جائے گا، رسول اللہ کے گھرانے کے بچوں کو کھانا مل جائے گا، ان کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ جنید بغدادی ہمارے رسول ہیں، کسی کا احسان دیر تک سر پہ نہیں رکھتے، نانا جان سے بہت جلد اس کا تمہیں بدلہ دلا دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنے والے نے کہا تھا نانا جان سے بہت جلد تمہیں بدلہ دلا دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی آل رسول کے جملے سنے، اور جس کے دل میں آل رسول کی محبت ہو اس کے دل میں آل رسول کی بھی محبت ہے۔ جو لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے وہ آل رسول سے بھی محبت کیا کریں گے، جو نبی سے محبت نہیں کریں
करेंगे, वो आले रसूल से मोहब्बत क्या करेंगे। इमाम अहमद रजा को देखो कि सारी दुनिया में आलम इस्लाम में जिसका डंका बजता है, मगर जब आले रसूल याद आ जाते थे तो अपनी पलकों को झुका देते थे। आले रसूल तुम पर अहमद रजा का सर कुर्बान है, तुम पे अहमद रजा की जिंदगी कुर्बान है। इस तरह से इमाम अहमद रजा आले रसूल के सामने अपने सर को झुका लेते थे। मेरे प्यारे भाइयों, अब जुनैद बगदादी को जब ये पता चला कि आले रसूल, और उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे कई दिन के फाके से हैं, जुनैद बगदादी के पैर उखड़ गए, अब किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। हजरत जुनैद बगदादी अखाड़े में जब उतरे तो उधर से वो भी उतरे। आले रसूल का मुकाबला जब जुनैद बगदादी से हुआ तो जुनैद बगदादी ने कुश्ती नहीं लड़ी थी, जुनैद बगदादी उनको पकड़ लेते थे और सीने से चिपटा के पूरे अखाड़े में लिए घूमते थे, उन्हें पूरे अखाड़े में लेके घूमते थे। दुनिया जान रही थी कि जुनैद बगदादी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, मगर ये भी दुबला पतला पहलवान है जो गिरने में नहीं आता। पूरे अखाड़े में लिए जुनैद बगदादी घूमते रहे और सारी दुनिया को दिखाते रहे, पूरा बगदाद देखता रहा। उसके बाद हजरत जुनैद बगदादी जमीन पर गिरे और अपने सीने पर आले रसूल को कर लिया। जैसे ही जुनैद बगदादी का गिरना हुआ, मेरे प्यारे भाइयों, लोगों ने लामत मलामत शुरू कर दी। लोग दौड़ कर आए, कोई जूते की ठोकर मार रहा था, कोई पैर की ठोकर मार रहा था। शाही खजाने का माल खाता रहा, हरामुद्दहर इस तरह से माल खाता रहा, हराम का माल खाते खाते देश की इज्जत लुटा दी। सब कुछ कहते रहे, कोई लाते मार रहा था, कोई जूतों की ठोकर मार रहा था, मगर जुनैद बगदादी ने सर नहीं हिलाया। जुनैद बगदादी ने सर नहीं हिलाया, नीचे सर लचा लिया। अखाड़े के मैदान से चुपके से उठे और उठने के बाद नीचे सर लचाए हुए चले गए। अब उनाले रसूल की शान यह है कि लोग उनको कंधे पर उठाए जश्न मना रहे थे, इनामो इकराम दिया जा रहा था, शाही माल भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। उनकी वाह वाह के डंके भी बज रहे हैं, उनकी वाह वाह के डंके बजाए जा रहे हैं। मगर आले रसूल को जब बहुत सा माल मिला, इनामो इकराम मिला, अपनी चादर के अंदर लिया और चादर में लेने के बाद जब वहां से सफर वापस हुए तो बगदाद शरीफ से निकले। जैसे ही बगदाद की बस्ती से बाहर हुए, माल को जमीन पर रख दिया, नाना जान की बारगाह में अपनी झोली फैला दी। अर्ज किया, नाना तुमने अपनी निगाहों से देखा है कि जुनैद ने तुम्हारी औलाद के लिए क्या किया है। नाना, जुनैद बगदादी ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, जूतों की ठोकरें खाई हैं जुनैद बगदादी ने, बड़ी बड़ी बेहुरमती की गई है जुनैद बगदादी की, बहुत बेइज्जती हुई है देश में जुनैद बगदादी की। नाना जान, सिर्फ तुम्हारी औलाद के लिए जुनैद ने सब कुछ किया है। नाना, हमने वादा किया है जुनैद से कि हम ज्यादा दिन तक एहसान का बदला नहीं रखते। नाना, अपनी औलाद को रुस्वा न करना, हमारे घर पहुंचने से पहले, अपनी औलाद के ये रोजी खाने से पहले नाना इसका बदला जुनैद को अता कर देना, इसका बदला जुनैद को दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल का वो मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये रसूलुल्लाह का घराना है। यकीनन इसका हर बच्चा यकीनन शान वाला है, मर्तबे वाला है, अजमत वाला है। अब उन्होंने मालो मता तो जैसे ही उठाया था, मालो मता तो उठाया है, मगर इधर निगाहे मुस्तफा हो रही है, जुनैद बगदादी के मरातिब बुलंद हो रहे हैं। अभी तक सिर्फ बादशाही के अंदर शान वाले थे, अब खुदा की खुदाई में शान वाले हैं। मनसबे गौसियत पर फाइज कर दिए गए हैं, गौसियत का मर्तबा अता कर दिया गया है, मकाम बुलंदी अता फरमा दी गई है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का ये है कि हजरत जुनैद बगदादी जिधर निगाह उठा देते हैं, जुनैद बगदादी कभी किसी तरह से दरिया से गुजरते हैं तो कश्ती की जरूरत नहीं है, स्टीमर की जरूरत नहीं है। जुनैद बगदादी चादर बिछा लेते थे और उसी पे बैठ जाते थे, फिर वही कश्ती बन के आपको पार कर देती थी। हजरत जुनैद बगदादी एक मर्तबा जा रहे थे उसी पर बैठे हुए, और बैठे जब जा रहे थे तो पीछे से एक शख्स ने आवाज
دی. کہنے لگے ملاح ٹھہر جانا, ذرا ہمیں بھی پار چلنا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کشتی جا رہی ہے, اس لیے اس نے کہا ملاح ٹھہر جانا, ہمیں بھی چلنا ہے. حضرت جنید بغدادی نے اپنی چادر کو روک لیا. وہ شخص پیچھے سے آنے والا آیا. آنے والے نے جب دیکھا کہ چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگا جاؤ جاؤ میاں, ہم سمجھ رہے تھے کشتی ہے, اس لیے آپ کو روکا تھا. آپ نے فرمایا تیری حاجت کیا ہے؟ کہا مجھے پار جانا تھا. حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے قریب آ جا. جب وہ قریب بڑھا فرمایا گھبرا نہیں, میرے قریب آ. قریب بڑھایا, ارشاد فرمایا میری چادر کا کونا پکڑ لے اور یا جنید کہتا ہوا دریا کے پار ہو جا, یا جنید کہتے رہنا, یا جنید کہتے رہنا. اس نے چادر کو پکڑا, آگے چلا, یا جنید کہتا رہا. جیسے ہی دریا کی موجوں میں پہنچا, جیسے ہی دریا کی لہروں میں پہنچا, جیسے ہی لہر دیکھی گھبرا گیا کہیں ڈوب نہ جائیں. کہنے لگا یا اللہ تو ڈوبنے لگا. جیسے ہی کہا یا اللہ وہ ڈوبنے لگا. جیسے کہا یا اللہ وہ ڈوبنے لگا. جنید بغدادی نے کہا کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا, میں نے تجھ سے کیا کہا تھا یا جنید کہے. جب وہ یا جنید کہتا تو اوپر آ جاتا, جب یا اللہ کہتا تو نیچے چلا جاتا. اس طرح سے یا جنید کہتا رہا, دریا کے پار ہو گیا. جب دریا کے پار ہوا جنید بغدادی نے کہا بس اب تو چادر چھوڑ دے چلا جا. کہنے لگا جنید تم نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت جنید بغدادی نے کہا میں نے تیرا ایمان کیسے لے لیا؟ وہ بھی ایک مسلمان تھا, اس کی بھی نیت دیکھو. کہنے لگا جنید تم نے میرا ایمان لے لیا. اللہ کا نعرہ لگوانے کے بجائے اپنا نعرہ لگوایا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں سن ابھی تو پکا مسلمان ہو ہی نہیں پایا, میں تجھے پکا مسلمان بنا رہا تھا. اگر تو پکا ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا. ارشاد فرمایا کیسے؟ کہنے لگے سن میں تجھے جنید میں پکا کر رہا تھا. جب تو یا جنید میں جب جنید تک پہنچ جاتا, جنید کا پکا ہو جاتا, غوث اعظم تجھے اپنا لیتے. حسین کا تو ہو جاتا, حسن کا تو ہو جاتا, علی کا تو ہو جاتا, صدیق اکبر کا تو ہو جاتا, عمر کا تو ہو جاتا, عثمان کا تو ہو جاتا, اور ان سب کا جو ہو جاتا تو مدینے کے تاجدار اپنی چادر رحمت میں لے لیتے تو تو اللہ کا ہو جاتا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی مولانا حکیم اللہ صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. فرما رہے تھے میں تیرے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا. جب تو جنید والا نہیں ہو سکا تو رسول والا کیسے ہو جائے گا؟ ایک معاملے میں تو تیرا معاملہ پورا نہیں. ارے جس کا پہلے ڈنڈا گڑبڑ ہو جائے جس سیڑھی کا, وہ اوپر والے ڈنڈے پہ کیسے جائے گا؟ تو اس لیے جنید فرما رہے تھے میں تجھے مضبوط کر رہا تھا کہ پہلے تو جنید کے معاملے میں پورا ہو جا. حضرت جنید بغدادی کی وہ شان و شوکت ہے, وہ مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا. یقینی طور پر وہ مقام اللہ نے دیا ہے جنید بغدادی کو کہ عالم اسلام میں سب جانتے ہیں جنید بغدادی کا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب غوثیت پر فائز فرمایا. آپ منصب غوثیت پر فائز تھے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں. تو ان اللہ والوں سے دوستی کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ کامیاب و کامراہ ہوں گے. دنیا کا مانتا کون ہے؟ آپ اجمیر جاتے لوگ کہتے تم اجمیر جا رہے ہو, وہاں بھیک مانگنے جا رہے ہو, ان سے مانگنے جا رہے ہو, اللہ سے مانگ لو. ارے وہی تو اللہ والے ہیں, ان کے ہی ذریعے ملے گا. تم جسے اپنے جیسا بتا رہے ہو ذرا تاریخ اٹھا کے تم اپنے آپ بتا دو ایمانداری سے. ہم نہیں کہتے, دنیا کے اہل علم سے پوچھو ذرا تم یہ بتا دو کہ حضرت خواجہ معین الدین نے دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ فرماتے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بے شک, سبحان اللہ. کتنے لوگ؟ 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ معین الدین نے کلمہ پڑھایا. تو جس نے 90 لاکھ کو پڑھایا انہوں نے آج تک ایک کو بھی نہیں پڑھا پائے. ارے ایک کو پڑھایا تھا مولانا یونس نے, تو دیکھو کیا حال ہوا. ایک کو پڑھایا تو کس مصیبت میں پھنسے رہے. انہوں نے 90 لاکھ کو پڑھایا. جب 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا, آج جو چمک رہے ہیں, آج جو میلاد ہو رہی ہے, صدقہ ہے معین الدین کا. حق ہے.
یہ خواجہ معین الدین کا صدقہ ہے، ہم و آپ اس دیار میں حاضر ہو رہے ہیں، اور جب تک زندگی رہے گی خواجہ معین الدین کو تعالیٰ و برکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔